हार को भूल जाओ और ट्रॉफी पाकिस्तान लाओ। शाहीन हाई वोल्टेज टाकरे के लिए तैयार, बस चंद घंटों का इंतजार, फिर होगी चौको छक्कों की भरमार। पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में पहली बार टकराएंगे। दो रिवायती हरीफों के दरमियान फाइनल मैच आज शाम 7:30 पर शुरू होगा। 41 साल में पहली बार दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। टाइटल की जंग दुबई क्रिकेट स्टेडियम में लड़ी जाएगी। शायकीन को फाइट का शिद्दत से इंतजार। पाकिस्तानी कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश। सलमान अली आगा से दिलेराना क़यादत का मुतालबा। शाहीन शाह आफरीदी से क्रिकेट शायकीन को बड़ी तवक्कुआत। फ़खर ज़मान, साहबजादा फरहान, साइम अयूब भी उम्मीदों का महवर। इस बार भारत से हार का बदला चुकाएंगे शायकीन पुराज़म। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरआज़म कहते हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीतते हुए देखेंगे। हमारा हदफ एशिया कप जीतना है, इसके लिए मैदान में उतरेंगे। गुज़श्ता मैचेस की गलतियां नहीं दोहराएंगे। दोनों टीमों पर एक जैसा प्रेशर होगा। हो सकता है पाकिस्तान ने बेहतरीन बैटिंग फाइनल के लिए रखी हो। तवक्को है साइम अयूब फाइनल में अच्छी बैटिंग करेगा। प्लेइंग 11 का फैसला पिच देखकर करेंगे। कप्तान सलमान अली आगा की प्री मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले भी सख्त हालात में पाकिस्तान और भारत के मैचेस हुए, कभी ऐसे नहीं हुआ हैंडशेक ना हुआ हो। फोटोशूट में कोई आए या ना आए, हम तो जाएंगे। भारत का जेंटलमैन गेम से फिर खिलवाड़। एशिया कप फाइनल से कबल पाक भारत कप्तानों का ट्रॉफी फोटोशूट खटाई में पड़ गया। दोनों कप्तानों का फोटोशूट से मुतालिक हतमी फैसला आज होगा। भारतीय टीम कई बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से गुरेज कर चुकी। दुबई में क्रिकेट जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन का जोशो खरोश फिर सातवें आसमान पर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल मैच के लिए तमाम एनक्लोजर्स के टिकट्स फरोख्त। सिर्फ 2,80,000 और 4,80,000 वाले टिकट्स दस्तयाब। एशिया कप के फाइनल से कबल भारतीय टीम मुश्किलात का शिकार। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की मैच में शिरकत मशकूक। खिलाड़ियों की इंजरी की नौयत का जायजा लेने के बाद फाइनल में खिलाने का फैसला करेंगे भारतीय बॉलिंग कोच। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का आईसीसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ के खिलाफ आईसीसी की समाअत को मुकम्मल हुए 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया। आईसीसी की जानिब से फैसले का ऐलान न करने पर मोहसिन नकवी ने सवाल उठा दिया, आपको अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की वजूहात बयान करने में और कितना वक्त लगेगा। चेयरमैन पीसीबी का सोशल मीडिया पर सवाल। आईसीसी ने साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ के मुतालिक समाअत मुकम्मल की थी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। जनरल असम्बली के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज। सिखों की भी भरपूर शिरकत। मुजाहिरीन ने भारतीय रियासी दहशत गर्दी का पर्दा चाक कर दिया। कश्मीरियों को मज़ीद जुल्म का शिकार नहीं बनाया जा सकता, ये जबर अब ख़त्म होगा। मुजाहिरीन के मोदी कातिल, कश्मीरियों को आज़ादी दो के नारे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। सेकेंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद का भारतीय वज़ीर ख़ारजा के खिताब का भरपूर जवाब। कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुलविस होने के इल्ज़ामात आयद किए। दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी। भारत दहशतगर्दों का सरपरस्त है। अमेरिका ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। अमेरिकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि मुज़ाकरात से मसला कश्मीर हल हो सकता है। अगर कश्मीर तनाज़े पर सालसी की पेशकश की जाए तो हम आमादा हैं। कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त तनाज़ा है। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका ने मदद फराहम की। मरियम नवाज का तनकीद करने वालों को काम करने का मशवरा। तनकीद करने वाले अपने सूबे में भी काम करें ताकि वो भी बेहतर हो। पंजाब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, बाकी सब तनकीद कर रहे हैं। कहते हैं हमारा वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। कोई काम करेगा तो सामने आएगा, जब काम होता है तो सर चढ़ कर बोलता है। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं कि पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं लगता। पंजाब की वज़ीर आला गफलत की नींद नहीं सो रही। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, मरियम औरंगज़ेब ने 18 घंटे सैलाब मुतासरा इलाकों में काम किया। पीडीएम में रेस्क्यू पुलिस और पाक फौज ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब सर्वे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पीडीएम में रज़ाकारों से हल्फ लिया। रज़ाकार सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे।
قوم فوج کے ساتھ ہے، عدلیہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے، آئین کی پاسداری اس ملک پہ سب پر فرض ہے، ہم نے آئین کے لیے آواز اٹھائی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پشاور میں جلسے سے خطاب۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا 8 فروری کو ہمارا الیکشن چوری کیا گیا، انصاف مانگ رہے ہیں، ہماری آواز سنی جائے۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ میں حملے، فلسطینی صحافی سمیت 90 سے زائد افراد شہید، درجنوں زخمی، جنگ میں شہداء کی تعداد 65,926 ہو گئی۔ یورپی ملک سین مرینو نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا، آزاد فلسطینی ریاست فلسطینی شہریوں کا حق ہے۔ وزیر خارجہ سین میریو اسرائیل کا پیدا کردہ قحط عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، قحط بڑی تباہی کو جنم دے چکا ہے، اسرائیلی جارحیت کے خلاف رپورٹس دل دہلا دینے والی ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر میں بات چیت۔ مارکہ حق میں پاکستان کی فتح کے چرچے باکسنگ کے رنگ میں پہنچ گئے، رافیل کیسے گرائے، حارث روف کے بعد قومی باکسر بھی ایکشن میں۔ بھارتی باکسر بنڈی سنگھ کو اشارے سے بتایا رافیل کیسے گرائے، بھارتی باکسر نے مشتعل ہو کر سمیر خان کو دھکا دے دیا، قومی پلیئر نے پھر اشارے سے بتایا کہ 0 کے مقابلے میں بھارت کے 6 طیارے گرائے۔ ہم دشمنوں کا وطن عزیز سے صفایا، سیکورٹی فورسز کا لکی مرکز میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فتنہ خارج کے 17 دہشت گرد جہنم واصل، مارکہ خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، ہلاک دہشت گرد سیکورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ آپریشن 26 اور 27 ستمبر کی رات فتنہ خارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن، سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR جہنم واصل کیے گئے خارج کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ سیکورٹی فورسز نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ فتنہ خارج کے دہشت گرد غار کی جانب بھاگتے نظر آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرک میں 17 خارج کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا افواج پاکستان دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی 17 خارجوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کی ستائش، کہا قوم فورسز کی کامیاب کارروائیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ KPK کی حکومت جو پچھلے 13 سال سے ہے، کیا اس نے ایسا ماحول اور ایسے اقدامات اٹھائے ہیں کہ اس طرح کی دہشت گردی یا ہو نہ، اگر ہو تو اس کا کلا کما کیا جا سکے؟ افغانستان سے بات چیت کریں، اور بھئی ہم بات چیت کر رہے ہیں، بات چیت کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کا فرض ہے کہ آپ دہشت گردی کے بارے میں 2 ٹوک بیانیہ اور پوری مضبوطی سے پیچھے اس کے کھڑے ہوں۔ کرک میں ایک آپریشن پولیس افواج نے کٹھے مل کے کیا ہے، نتائج کیا ہیں؟ 17 خوارج ہلاک ہوئے ہیں، آدھی درجن سے زائد زخمی گرفتار ہوئے ہیں۔ جو دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ دہشت گرد ہی تصور کیا جائے گا۔ جلسہ وفاقی حکومت نہیں، دہشت گردوں کو للکارنے کے لیے کریں۔ آپ کہتے ہیں بات ہونی چاہیے، کس سے بات کریں؟ ہمارے بچوں اور جوانوں کو شہید کرنے والوں سے کیسے بات کریں؟ دہشت گرد ڈرون استعمال کریں اور ہم ہاتھ باندھے رکھیں؟ وزیر اعلیٰ KP جانتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، ہمیں ذمہ داری کا حساب لینا آتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 13 سال میں دہشت گردی کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ خیبر پختونخوا کو 600 ارب روپے ملے، وہ کہاں گئے؟ کیا آپ 2 ٹوک موقف کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں؟ وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں جلسے کر کے آپ ڈیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کی سفارتکاری 75 سالہ تاریخ کے عروج پر ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے کامیابیاں مل رہی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے عروج کی جھلکیاں دیکھنے میں آئیں۔ ایک وقت تھا جب وزیر اعظم کی کوئی کال نہیں اٹھاتا تھا۔ پچھلی بار سیلاب آیا تو کسانوں کو کچھ نہیں ملا، حقدار کے حق پر آواز اٹھائیں گے۔ کسانوں کو پیسہ نہ دے کر حکومت گندم برآمد کر رہی ہے۔ یہ بے نظیر بھٹو کی تصویر کی وجہ سے BISP کا ڈیٹا استعمال نہیں کر رہے۔ پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں حکومتی اتحاد کے وقت ہمارے درمیان 14 نکات پر معاہدہ ہوا تھا۔ 1 سال میں بلدیاتی انتخابات کرانا معاہدے میں شامل تھا۔ لوکل نمائندے ہوتے تو سیلاب سے یہ حال نہ ہوتا۔ کیا IMF نے بلدیاتی انتخابات کرانے سے روکا؟ ندیم افضل چند کچھ دنوں سے ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، شاید جان بوجھ کر پنجاب کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا جواب، کہتی ہیں جھوٹے پروپیگنڈے کو پھیلانا پیکا ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ بے بنیاد خبر سے متعلق حقائق میڈیا کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔
حتیٰ کہ میں اس بل کے متعلق امید ہے کہ آپ کورٹ میں یہ جھوٹی خبر ثابت کر پائیں گے۔ اسرائیل جارحانہ کارروائیوں سے مشرق وسطیٰ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران، قطر، لبنان، شام، یمن اور عراق پہ جارحیت ہو رہی ہے۔ مغربی ممالک کی ایران پر پابندیاں دوبارہ لگوانے کی کوششیں غیر قانونی ہیں۔ روس اور بھارت کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو کوئی خطرہ نہیں۔ روس پر نیٹو اور یورپی ممالک کی خلاف کارروائی کا منصوبہ بنانے کا الزام غلط ہے۔ روس کے خلاف کسی بھی کارروائی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ روس یوکرین تنازع کی دیانتدارانہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب۔ دنیا بھر میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے۔ برطانیہ، جرمنی اور جنوبی افریقہ میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ برطانوی شہر لیورپول میں فلسطین مارچ۔ مظاہرین کا برطانوی حکومت سے غزہ میں جبری قحط بند کرانے اور نسل کشی میں ملوث اسرائیل سے تجارت روکنے کا مطالبہ۔ برلن میں مظاہرین کا اسرائیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ۔ جنوبی افریقہ میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے۔ بارسلونا میں مظاہرین نے انسانی ٹاور بنایا۔ مظاہرین کا غزہ میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں اداکار اور سیاستدان وجے تلاپانی کی سیاسی ریلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ 39 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی۔ ریاستی وزیراعظم نے ایمرجنسی رسپانس ٹیم تشکیل دے دی۔ بھارتی وزیراعظم کا حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ وزیر صحت نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریلی میں شامل افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس سے ہجوم بے قابو ہوا۔ ہزاروں شہری اپنے پسندیدہ ایکشن ہیرو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ امریکی ریاست ایریزونا میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک۔ مسلسل بارش سے سینکڑوں گھر متاثر، سڑکیں بہہ گئیں۔ ایریزونا کے متعدد علاقوں میں سیلابی پانی کی سطح 8 فٹ تک پہنچ گئی۔